بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 115 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر کر کے اس کے بعد اسی پر متفرع 3 مسائل کا ذکر کریں گے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اس بات مدعا پر مدعی کے لیے بینہ قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر بینہ پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ یہ ضابطہ ہے کہ بینہ ہمیشہ مدعی پر لازم ہوگا اور مدعا علیہ پر قسم آئے گی۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ مدعا علیہ اگر قسم سے انکار کر دے تو مدعی پر ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم لازم نہیں، ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے ہاں قسم لازم ہوگا۔ وہ فرماتے اگر مدعا علیہ قسم نہ اٹھائے اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر مدعی سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، اس کے بغیر نہیں۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدعا علیہ جب قسم سے انکار کر لے تو اس کے بعد پھر مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ ایک بینہ اور قسم سے قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی ایک بینہ ہو اور ساتھ وہ قسم اٹھا لے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اور اس نے قسم اٹھا لی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر انکار کر دیا تب اس کے حق میں انکار قسم کی وجہ سے فیصلہ ہوگا۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بینہ اور صرف قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے قاضی۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر مدعی اور مدعا علیہ دونوں بینہ پیش کر دے تو کس کا قول معتبر ہوگا، یعنی مدعی بھی بینہ پیش کر دے، مدعا علیہ بھی بینہ پیش کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کس کا بینہ معتبر ہوگا؟ تو عام حالت میں تو مدعی کا بینہ معتبر ہوگا، اور اگر کوئی ایک قابض ہو تو قابض کا نہیں غیر قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ولا يرد يمين على مدع ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج احق۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ولا يرد يمين على مدع، کہ یمین مدعی پر لازم نہیں ہوگا، یعنی اگر مدعی بینہ پیش نہ کر سکا اور مدعا علیہ یمین سے انکار کر دے، قسم سے انکار کر دے، تو فرماتے ہیں ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ لا یرد یمین علی مدعین، اب ہم مدعی سے قسم نہیں لیں گے، مدعی پر قسم لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اگر مدعا علیہ یہ مطالبہ کرے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، میں کیوں قسم اٹھاؤں، یہ خود قسم اٹھا لے، تو ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعی سے ہم قسم نہیں لے سکتے، چاہے قسم مدعا علیہ قسم سے انکار کرے یا نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں قسم سے انکار کرے تو اس صورت میں بھی مدعی کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے گا۔ اگر قسم سے انکار نہیں کرتا، کہتے میں قسم اٹھاتا ہوں، اس نے قسم اٹھا لی، تو اب دوبارہ مدعی سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرماتے ہیں کہ جب مدعی کے پاس بینہ نہ ہو اور قاضی مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کرے اور وہ انکار کر دے تو فرماتے اس صورت میں مدعی پر بینہ وارد ہوگا اور مدعی سے بینہ تو اس صورت میں مدعی پر یمین لازم ہوگا اور مدعی قسم اٹھائے، پس اگر اس نے قسم اٹھا لی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، وگرنہ نہیں۔ وہ فرماتے اس لیے کہ مدعا علیہ
کہ صدق اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے. جب اس کی بات میں قسم سے انکار کی صورت میں سچائی اور جو ہے کذب دونوں کا احتمال ہے تو اس لیے فرماتے فوراً مدعی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے جب تک کہ مدعی قسم نہ اٹھائے. ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو اعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو محض ان کے دعووں کی وجہ سے ان کے مطالبات دے دیں تو لوگ قوموں کے جانوں اور مالوں پر دعویٰ کر بیٹھیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی پر ہوگا اور یمین اس شخص پر ہوگا جو انکار کرے، یعنی مدعا علیہ پر، یعنی مدعا علیہ پر یمین لازم ہوگا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بینہما کہ مدعی کا وظیفہ الگ بتایا اور مدعا علیہ کا الگ بتایا. مدعی کا وظیفہ بتایا کہ الیمین علی البینۃ علی المدعی، اور مدعا علیہ کا وظیفہ بتایا والیمین علی من انکر. تو اب ان دونوں کے درمیان ان کے وظائف تقسیم ہو چکے، یعنی بینہ مدعی پر اور یمین جو ہے وہ کس پر لازم ہوگا، وہ مدعا علیہ پر لازم ہوگا. تو اب اگر ہم ایک ہی شخص پر یعنی مدعی پر بینہ کے ساتھ ساتھ قسم بھی لازم کر لیں تو اس صورت میں وہ یہ شرکت ہو جائے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بینہ ایک کو دے دیا اور یمین دوسرے کے حق میں قرار دے دیا. اب اگر ایک کی حق میں ہم دونوں جمع کر لیں تو اس صورت میں اشتراک لازم آئے گا، اور یہ اشتراک جو ہے یہ تقسیم کے منافی ہے. یہ تقسیم کی کیا ہے بھئی؟ منافی. تو اس لیے فرمایا ولا یرد یمین علی مدعی. مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ مدعی پر یمین لازم نہیں آئے گی. اسی کے ضمن میں حاشیہ کتاب میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مدعی ایک بینہ پیش کر دے اور ساتھ قسم اٹھا لے تو آیا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی ایک گواہ پیش کر دے اور ایک سے عاجز آ جائے اور ساتھ قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بالیمین مع الشاہد الواحد، ایک گواہ کے ساتھ یمین کے جو ہے فیصلہ سنا دیا مدعی کے حق میں. اور ہماری دلیل وہی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تی الناس بدعواہم لادعى اناس دماء رجال واموالهم لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اگر لوگوں کو محض ان کے دعووں کی وجہ سے مال دے دیا جائے تو لوگوں کے خون اور ان کے مالوں کا مطالبہ کریں گے، بلکہ بینہ مدعی پر اور یمین جو ہے وہ مدعا علیہ پر لازم ہے. تو یہ ہماری یہ حدیث شریف جو ہے یہ ہماری مستدل ہے اور اس سے ہم استدلال کرتے ہیں. باقی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث شریف پیش کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے، کہ اس میں یحییٰ ابن معین یہ راوی ہے جو ضعیف ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی سند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں. اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، باقی یہ کوئی ضابطہ کلیہ نہیں. اور جو خلاف قیاس خلاف نصوص کوئی خاص واقعہ ہو تو وہ اپنے مورد کے ساتھ خاص رہتا ہے، دیگر کے ساتھ دیگر واقعات میں پھر اس کے واقعے کے احکام جاری نہیں ہوتے. تو اس لیے فرمایا یہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں کا قائم مقام قرار دے دیا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی
خصوصیات میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا یرد یمین علی مدعن، مدعی پر یمین لازم نہیں ہوگا، یعنی اگر مدعا علیہ یمین سے انکار کر دے تو ہم مدعی سے قسم نہیں لے سکتے بلکہ مدعی کے حق میں بغیر یمین کے فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مدعی ایک گواہ پیش کر سکیں تو ایک گواہ کے ساتھ یمین اس پر ہم لازم کر کے اور ایک گواہ اور ایک یمین سے اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس طرح بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا بھئی دو گواہوں کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر دو گواہ پیش نہ کر سکیں تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ آپ فرماتے ولا بینۃ لذی الید فی الملک المطلق، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو بندوں نے ایک ہی چیز پر جو ہے دعویٰ بول دیا، ایک نے کہا یہ میری چیز ہے، دوسرے نے کہا یہ میری ہے، تو اب ایک مدعی اور دوسرا مدعا علیہ ہوگا، دونوں بینہ پیش کر دیں، تو اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو فرماتے جو صاحب ید ہے اس کا بینہ معتبر نہیں ہوگا، بلکہ جو صاحب ید نہیں اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ تو فرماتے ولا بینۃ لذی الید، اور ذی الید کا بینہ معتبر نہیں فی الملک المطلق، ملک مطلق میں، لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں کا دعویٰ ملک مطلق سے متعلق ہو۔ ملک مطلق کا مطلب یہ عزیز طلبہ کہ مدعی کسی چیز کے مثلا موٹر سائیکل کے گاڑی وغیرہ کا دعویٰ کرے اور اس دعوے میں مطلقاً یہ کہے کہ یہ میری ملکیت ہے، ساتھ سبب ملکیت ذکر نہ کرے کہ یہ میں نے فلاں سے خریدی ہے یا مجھے یہ میراث میں ملی ہے یا فلاں بندے نے مجھے ہبہ کیا وغیرہ ذالک، یہ نہ کہے، مطلقاً کہے کہ یہ میری ملکیت ہے اور دوسرا کہے کہ یہ میری ملکیت ہے، سبب ملکیت ذکر نہ کریں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جو صاحب ید ہے اس کا بینہ نہیں، دوسرے شخص کا بینہ معتبر ہوگا۔ ولا بینۃ لذی الید، صاحب ید کا بینہ معتبر نہیں فی الملک المطلق، ملک مطلق کے دعوے میں۔ ملک مقید سے اعتراض ہوا، اگر کوئی شخص کہے کہ یہ میری ملکیت ہے مجھے میراث میں ملی ہے، دوسرا کہے کہ یہ میری ملکیت ہے میں نے جو ہے فلاں شخص سے خریدا ہے، تو اس صورت میں دونوں کے بینہ معتبر ہوگا۔ وبینۃ الخارجین احق، اور خارج کا بینہ احق ہے، زیادہ حقدار ہیں صاحبیت کے بینہ سے، صاحبیت کے بینہ سے۔ یہ ائمہ احناف رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحبیت کا بینہ معتبر ہوگا، کہ صاحبیت کا قبضہ بھی اس کے حق میں دلیل ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ ہم نے آج کے سبق میں سب سے پہلے یہ ضابطہ پڑھا کہ بینہ مدعی پر اور یمین مدعا علیہ پر لازم ہے، اس کے بعد اس پر متفرع 3 مسائل پڑھیں۔ تو عزیز طلبہ ان مسائل کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔